میرا نام اریبہ ہے، میں بی ایس ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہی فیصلہ میری زندگی میں مشکلات کی وجہ بنتا ہے۔ میں ایک لوور کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری دوست کا نام یشما ہے۔ میں اور یشما بچپن سے ہی ساتھ تھے، اسکول فرینڈز تھے ہم۔ چاہے لنچ ٹائم ہو یا اسکول سے گھر جانے کا سفر ہو یا فرینڈز گیدرنگ ہو، ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہتے۔ یشما مجھے لے کے ہمیشہ پوسیسو رہتی تھی۔ وہ مجھے کبھی کسی اور کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس لیے میں ہمیشہ الرٹ موڈ میں ہوتی تھی تاکہ کبھی وہ مجھے دیکھ کر کسی اور کے ساتھ غصہ نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب ہمارا کالج ختم ہوا اور ٹائم آیا کہ اب ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، تو یشما خوشی سے ڈی وی ایم کا فارم لے آئی۔ اسے ڈی وی ایم پسند تھا اور وہ وہاں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں بھی وہیں لوں، پر مجھے ڈی وی ایم پسند نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی بی ایس ایجوکیشن پریفر کرتی تھی ایز اے کریئر۔ جب میں نے یشما کو یہ بات کہی، یشما شروع ہو گئی رونا، چلانا، مجھ پہ غصہ کرنا کہ مجھے کیسے بھی کر کے ڈی وی ایم میں ہی ایڈمیشن لینا ہے۔ اگر میں ایجوکیشن میں چلی گئی تو اس کے ساتھ کون ہوگا؟ میں کیسے زندگی بسر کروں گی؟ وہ یہ سب کہنا شروع ہو گئی۔ اس نے پہلے غصہ کیا اور پھر وہ رونے لگی، مجھے سمجھانے لگی۔ جیسے کہ میں نے بتایا، میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ڈی وی ایم کی فی سب سے زیادہ ہائیسٹ فی تھی ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ بات بھی یشما کو پتا تھی۔ یشما نے کہا وہ میرے سارے ایکسپینسز بھی اٹھا لے گی، لیکن مجھے اس کے ساتھ ہی پڑھنا، اور مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اب ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لوں گی۔ پھر یشما کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے فیور ہوا اور یہی وجہ بنی کہ وہ فوت ہو گئی۔ یشما کے مرنے کے بعد میں ایک صدمے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں اب، میں ایک دم اکیلی پڑ گئی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اب ڈی وی ایم میں ہی ایڈمیشن لوں گی۔ فارم مجھے ہاتھ میں تھا ڈی وی ایم کا، اور میں رو رہی تھی اس فارم کو لے کر۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی۔ میرے پیرنٹس بڑی مشکل سے میرے اخراجات اٹھا رہے تھے، بی ایس ایجوکیشن کے بھی۔ وہ فیس کیسے وہ ارینج کر رہے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ڈی وی ایم کی فی ارینج نہ کر پائے۔ وہ ٹف تھا ان کے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے مجبوراً ایڈمیشن لینا پڑا بی ایس ایجوکیشن میں، کیونکہ میرے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ مجھے بہت تکلیف تھی اس چیز کی کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے بہت سوچا، لیکن پھر مجھے مجبوراً بی ایس ایجوکیشن میں ہی ایڈمیشن لینا پڑا، کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں افورڈ کر پا رہے تھے وہ چیز۔ میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہو گئی، پڑھائی شروع ہو گئی، کچھ نئے فرینڈز بنے، ان سے بات چیت ہوئی، لیکن میں ہمیشہ یشما کو مس کرتی تھی۔ میں ان سے ہمیشہ یشما کے ہی بارے میں بات کرتی تھی۔ میرا ایک سیمسٹر آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سیکنڈ سیمسٹر جیسے ہی اسٹارٹ ہوا، انیوژول تھنگس میرے ساتھ شروع ہو گئی۔ مجھے یشما کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں سوتی تو خواب میں مجھے یشما نظر آتی، اور وہ مجھے کہتی تم خوش کیوں ہو؟ تم میرے بنا کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ تم نے مجھے بلا دیا، میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی اریبہ، تم کیسے ایسے کر سکتی؟ میں ہمیشہ خواب ایسے دیکھوں اور مجھے یہ خواب ڈراتے۔ کبھی میں کلاس میں ہوتی تو مجھے یشما کی ہنسی سنائی دیتی، اس کی چیخیں سنائی دیتی، وہ جیسے اریبہ بلا رہی ہو مجھے، مگر حقیقت میں وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ایک دن میں تھکی ہوئی تھی، کوئی 3 بج گئے تھے ٹائم، میں سو گئی تھی بینچ پہ، اور میں جیسے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ میں نے خواب دیکھا، شاید وہ خواب تھا یا حقیقت۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یشما دروازے سے انٹر ہوئی ہو، اور وہ آہستہ آ کے میرے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ وہ غصے میں تھی، مجھے کہہ رہی ہو کہ تم اریبہ ہی ہو نا، تم میری فرینڈ نہ تھی؟ تم نے میرے ساتھ ایسے کیسے کیا؟ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم نے ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لینا ہے، پھر بھی تم نے ایجوکیشن میں لے لیا، مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے اسے غصے میں کہہ رہی تھی، مگر غصے میں بھی اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں ڈر گئی، میں خوف میں تھی۔ میں
اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میری باڈی پیرالائز ہونا شروع ہو گئی ہو۔ میں بولنا چاہ رہی تھی لیکن میرے الفاظ تھے کہ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی، کوشش کی اور بولنا شروع کیا۔ یشما سے میں نے کہا، یشما میں تمہیں مس کرتی ہوں، اب بھی کرتی ہوں، ہمیشہ کروں گی، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں کبھی تمہیں نہیں بھول سکتی۔ ٹی وی ایم میں ایڈمیشن لینا میں چاہتی تھی لیکن میں نہیں کر پائی۔ بی ایس ایجوکیشن میں ایڈمیشن لینا میری مجبوری تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں ایک لوور کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میری پڑھائی کس حال میں ہوتی ہے مجھے پتہ ہے۔ کافی دلیلیں دینے کے بعد جیسے یشما تھوڑی کام ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے مشکل سے اسے سمجھایا کہ میں چاہتی تھی لیکن میں نہیں کر پائی، مجھے معاف کر دو یشما، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب کہنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یشما آہستہ سے چلی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف اس کے الفاظ میں نہیں بھول سکتی، کبھی بھی نہیں۔ جیسے ہی میں جاگی وہاں کوئی نہیں تھا، میری آنکھیں بھیگ گئی تھی اور وہ جو احساسات میں نے محسوس کیے، وہ جو تکلیف، وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔